السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سے انشاءاللہ ہم نورانی خدا مشق کریں گے۔ تختی نمبر 1 سے انشاءاللہ سارے تختی روزانہ، پھر ہفتے میں 2-3 تختیاں ڈالی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جب نورانی قاعدے کا کوئی سبق دیکھیں تو اپنے ساتھ ایک پین اور کتاب لے کر بیٹھیں۔ اس میں کچھ پوائنٹس انشاءاللہ میں بتاؤں گا، وہ پوائنٹس نوٹ کریں اور اس کے حساب سے مشق کریں۔ اس کے تختیوں کے ساتھ قواعد بھی میں بتاؤں گا، ان قواعد کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ قواعد یاد کر لیں گے تو جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ وہ جو قاعدہ آپ یاد کیے ہوئے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے آپ نے مشق کر یاد کر لیا ہے تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو فوراً وہ قاعدہ آپ کو یاد آئے گا، اور جہاں آپ غلطی کر رہے ہیں آپ کو اپنی غلطی پتہ چل جائے گی کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں یا میں کیا غلطی کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی نورانی قاعدے کی کلاس ہو، انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد لائیو کلاس کریں گے۔ اس سے پہلے تک، لائیو کلاس ہونے سے پہلے تک یہ ویڈیوز اس چینل پر ڈالی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی ویڈیو آئے تو پین اور اپنے ساتھ کتاب لے کر بیٹھیں اور مشق کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ جو الگ الگ حروف ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں عربک کے اندر۔ جس طریقے پر انگلش میں الفابیٹس A to Z 26 الفابیٹس ہوتے ہیں، اسی طریقے پر عربک میں 29 الفابیٹس ہوتے ہیں۔ یہ عربک کے الفابیٹس ہیں۔ اگر بچے کو بچپن ہی سے بیبی سٹنگ میں، LKG میں، UKG میں اس کو ABCD ازبر یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ سے زیڈ تک ویسے فاسٹ بولتا ہے جیسے کوئی گاڑی فاسٹ جاتی ہے، ایسا بچہ یہ سے زیڈ تک فاسٹ بول دیتا ہے۔ اس کو اس کے مخرج کے ساتھ اس کے ٹیچرز بچپن سے اس کو پڑھا کر یاد دلاتے ہیں۔ لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم ایک تو مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی آج تک ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تختی نمبر 1 ہم نے صحیح طریقے پر مشق نہیں کی، اور یہ پوری نورانی قاعدہ ہم نے صحیح طریقے پر مشق نہیں کی۔ جب مشق صحیح ہو جاتی ہے تو وہ بچہ صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو حروف ابھی آپ کو پڑھائے جائیں گے اس کو مشق کریں اور زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ حروف مفردات 29 ہیں۔ الف، الف، با، با۔ الف بہت سارے بچے یا پھر بڑے لوگ بھی الیف پڑھتے ہیں، اس کو الیف نہیں کھینچنا۔ الف صرف الف، لام، فا، 3 ہی لفظ ہیں یہاں پر۔ لام کے بعد یا لکھا ہوا نہیں ہے الیف کھینچنے کے لیے۔ الف، با۔ با کا جو مخرج نکلتا ہے دونوں ہونٹوں کو ملا کر با نکلتا ہے، با۔ تا، تا کا جو مخرج ہے وہ جیب کی نوک دانتوں سے تھوڑا باہر نکل کر دبائیں اور تا تا کہیں تو آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ تا، سا، سا۔ جیب کی نوک دانتوں سے تھوڑا باہر نکالیں اور سا بالکل آہستہ آواز سے نکالیں۔ اگر زور کی آواز سے نکالیں گے تو وہ سین شمار ہو جائے گا، تو اس لیے بالکل نرم آواز کے ساتھ آپ کے دونوں دانتوں کے سائڈ سے ہلکی سی ہوا نکلے گی اور سا ادا ہوگا۔ سا۔ جیم، اس کو دبا کر پڑھنا، جیم یا میم زیر اوپر مد ہے، جیم، تو اس کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، جیم۔ ح، ح،
ہا کی آواز کو آپ کے حلق سے نکالیں گے اور ٹھنڈی سی آواز نکلے گی، اور بالکل ایک دم چیخنا چلانا نہیں ہوتا۔ قرآن شریف پڑھنے میں بھی اور نورانی خطاب پڑھنے میں بھی چیخنا چلانا نہیں کرنا ہے، آپ کو آواز نکالنے کی مشق کرنا ہے۔ جس طریقے پر اگر ہم تیز مرچ کھا لیں یا پھر ٹھنڈا پانی، گرمی کے موسم میں بالکل ایک دم گرمی میں کہیں سے تھک کر آئے اور کسی نے ہمیں ٹھنڈا پانی پلا دیا تو کس طریقے پر ٹھنڈی کی آواز نکلتی ہے، اسی طریقے پر کی آواز نکالیں گے۔ خا کی آواز جو ہے، اگر کھکارنے کی جس طریقے پر آواز آتی ہے، اس طریقے پر خا کی آواز آئے گی۔ خا خا دال کھینچ کر پڑھنا، شروع کے دانتوں کے پیچھے اپنی زبان کو لگائیں اور آواز دال دال ذال، جس طریقے پر تا میں اپنے زبان کو دانتوں کے باہر ہلکا سا نکالا تھا، اسی طریقے پر اپنی زبان کو دانتوں سے باہر نکال کر کی آواز نکالیں۔ بالکل ایک دم زور کی آواز نکالیں گے تو زا بن جائے گا، زا نہیں ہے، یہ ذال ہے، تو ہلکی سی آواز نکالیں گے۔ ذال ذال را، اپنی زبان کو، اپنے جیب کو، اپنی زبان کو اوپر تالو میں لگائیں، دانتوں کے پیچھے اوپر دانتوں کے پیچھے اوپر تالو میں لگائیں تو ر کی جو آواز نکل رہی ہے اسی کو منہ کو گول کریں اور موٹی آواز نکالیں۔ را کو پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے را را ز، اس کی آواز بالکل زور سے نکلے گی۔ جس طریقے پر گاڑی وغیرہ اسکیڈ ہوتی ہے تو کس طریقے پر ز کی آواز آتی ہے، اس طریقے پر ز کی آواز آئے گی۔ ز ز سین، اپنے دونوں دانتوں کو جما کر س کی آواز نکالیں گے تو یہ سین کی آواز نکلے گی۔ یہی فرق ہے سین اور سا میں، سا کی آواز نرم آئے گی، سین کی آواز زور سے آئے گی۔ سین سین، اس کی مشق آپ بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ بس با سین زیر بس، جس طریقے پر سین کی آواز بس میں آ رہی ہے اسی طریقے پر سین شین، شین کی آواز سیٹی کی آواز کی طرح موٹی آواز آئے گی۔ شین صاد، یہ بھی سیٹی ہی کی آواز ہے لیکن نرم آواز نکالیں گے اس کو۔ صاد صاد ضاد، یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ دو، اپنی زبان کی نوک کو لیفٹ سائڈ کے اوپر داڑوں میں لگائیں، بائیں جانب کے اوپر داڑوں میں ہلکا سا لگائیں اور موٹا پڑھنے کی کوشش کریں۔ ضاد ضاد، جس طریقے پر سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضا، سننے میں تو دال کی آواز ہلکی سے سنائی دیتی ہے لیکن وہ دال نہیں ہے، وہ ضاد ہی ہے، اس کو موٹا پڑھنے کی وجہ سے اس کی آواز اس طریقے پر سنائی دیتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن سدیس صاحب کا سورہ فاتحہ ڈال کر سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضا، یہ ضاد کی آواز ہے تو ضاد کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ ضاد تو پڑھتے وقت اپنے منہ میں ہلکی سے ہوا جمائیں اور موٹی آواز نکالیں۔ تو ضا، اس کو نرم آواز سے پڑھیں گے، یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف نہیں ہے۔ ضاد اور ضا میں یہی فرق ہے۔ ضا عین، یہ حلق سے پڑھنے والا، حا اور عین یہ جو حرف ہیں یہ حلق سے پڑھے جانے والے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں۔ عین اور زیادہ تر عین اور حمزہ میں، الف میں لوگ فرق کر دیتے ہیں، حمزہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، عین یہاں پر ہے، تو عین کی آواز میں زیادہ مشق کرنا۔ عین کی جو آواز ہے وہ آواز نکلنے تک تکلیف ہے، ایک مرتبہ نکل گئی تو الحمدللہ پھر آپ پورے قرآن میں مزے کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی اچھے سے مشق کریں۔ عین
عین عین غین غین غین، یہ باریک آواز سے نکلے گی. غین، اس کو جو ہم منہ میں پانی وغیرہ بھر کر غرغرہ کرتے ہیں، ایسی آواز کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ یہ نکلے گا. غین. ف، نیچے کی ہونٹ کی تری اور اوپر کے دانتوں میں لگ کر فا نکل، جس طریقے پر انگلش میں یف نکلتا ہے اسی طریقے پر عربی میں ف. قاف، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اس کو مشق کریں اچھے سے. قاف، یہی فرق ہے قاف اور کاف میں. کاف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، قاف موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اس کو مشق کریں. قاف قاف. کاف کاف. لام، اس کو کھینچ کر پڑھنا. لام. میم میم. نون، ہونٹوں کو گول کریں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے. نون نون. واو، اس کو پہلے واو میں وا کو کھینچنا اور دوسرے واو پہ اسٹاپ کر دینا. واو واو. ہا، یہ چھوٹی ہا ہے، بڑی ہا ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ہا، اس کی آواز زیادہ نکلتی ہے، یہ ہلکی سی آواز نکلے گی. ہا ہا. حمزہ، یہ 4 حرف ہیں، ہاں میم زا ہا، چاروں حروف صحیح طریقے سے ادا ہونا. حمزہ. یا یا. نقطوں کی پہچان: 1 نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے، لکیر کے اوپر 1 نقطہ، لکیر کے نیچے 2 نقطے. یہ انشاءاللہ آگے سبق میں ہم پڑھیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ پہلی تختی کا جو آج ہمارا نیا سبق ہوا ہے اس کو خوب مشق کریں اور اچھے سے حروف نکالنے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کس طریقے پر اور اسلامک چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک دینی چیزیں پہنچانے میں ہماری مدد ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.